رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے یمن کی بادشاہی کے بارے میں بات کی تھی، جس میں قوم سبا کا ذکر آیا تھا۔ قوم سبا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1100 سال قبل یمن میں تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فلسطین کی طرف تھی۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئی تھیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ واپس آئیں تو جو سلطنتیں قائم ہوئیں وہ اسلامی سلطنتیں تھیں۔ پھر 300 عیسوی سے آغاز اسلام تک کے دور میں پڑھا تھا کہ اس میں قبائلیوں میں خانہ جنگی رہی۔ رومی حکومتوں نے ان کے قبائلی روٹس بند کر دیے، قوم سبا کا زوال ہو گیا، قحطانی عرب میں پھوٹ پڑ گئی اور یہ یمن چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ رومیوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے یمن پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ 38 سال قائم رہا۔ یمن میں جو سیلاب آیا تھا، اس میں جو بہت بڑا بند بنایا گیا تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، بہت بڑی تباہی آئی تھی، بہت سی بستیاں تباہ ہو گئی تھیں اور یہ لوگ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہوں پر آباد ہو گئے تھے۔ قحطانی بیسیکلی سامی تھے۔ سام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، پھر نسل در نسل حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کے بیٹے قحطان تھے۔ طوفان نوح کے بعد جب یہ جگہ موو کی تو قحطانی یمن میں آباد ہو گئے تھے۔ اب ہیرا کی بادشاہی پہ نظر ڈالتے ہیں۔ عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی، کوئی نہ تھا جو ان کے مد مقابل آنے کی جرت کرتا، یہاں تک کہ سکندر مقدونی نے دار اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طوائف الملوکی شروع ہو گئی۔ یہ انتشار 230 عیسوی تک جاری رہا۔ اسی دوران قحطانی قبائل نے ترک وطن کر کے عراق کے ایک بہت بڑے شاداب سرحدی علاقے میں بود و باش اختیار کی۔ پھر عدنانی تارک وطن کا ریلا آیا اور انہوں نے لڑ بھڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے کو اپنا مسکن بنا لیا۔ ادھر ارد شیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر لوٹ آئی۔ ارد شیر نے فارسیوں کی شرازہ بندی کی اور اپنے ملک کی سرحد پر آباد عربوں کو زیر کیا۔ ارد شیر کے عہد میں ہیرا، بادیۃ العراق اور جزیرہ کے ربی اور مدری قبائل پر جزیمۃ الوضاح کی حکمرانی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا کہ ارد شیر نے محسوس کر لیا تھا کہ عرب باشندوں پر براہ راست حکومت کرنا اور انہیں سرحد پر لوٹ مار سے باز رکھنا ممکن نہیں، بلکہ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ خود کسی ایسے عرب کو ان کا حکمران بنا دیا جائے جسے اپنے کنبے قبیلے کی حمایت و تائید حاصل ہو۔ اس کا یہ فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بوقت ضرورت رومیوں کے خلاف ان سے مدد لی جا سکے گی، اور شام کے روم نواز عرب حکمرانوں کے مد مقابل عراق کے ان عرب حکمرانوں کو کھڑا کیا جا سکے گا۔ شاہان ہیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی، جس سے بادیہ نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ جب جزیمہ فوت ہو گیا اور عمرو بن عدی بن نصر لخمی اس کا جانشین ہوا، یہ قبیلہ لخم کا پہلا حکمران تھا۔ اس کے بعد قباز بن فیروز کے عہد تک ہیرا پر لخمیوں کی مسلسل حکمرانی رہی۔ قباز کے عہد میں مزدک کا ظہور ہوا، جو اباہیت کا علمبردار تھا۔ قباز اور اس کی بہت سے رعایا نے مزدک کی ہمنوائی کی۔ پھر قباز نے ہیرا کے بادشاہ منظر کو پیغام بھیجا کہ تم بھی یہی مذہب اختیار کر لو۔ منظر بڑا غیرت مند تھا، انکار کر بیٹھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قباز نے اسے معزول کر کے اس کی جگہ حارث بن عمرو بن حجر کندی کو ہیرا کی حکمرانی سونپ دی۔ قباز کے بعد فارس کی باغ دوڑ کسریٰ نوشیروان کے ہاتھ میں آئی۔ اسے اس مذہب سے سخت نفرت تھی۔ اس نے مزدک اور اس کے ہم نواؤں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کروا دیا۔ منظر کو دوبارہ ہیرا کا حکمران بنایا اور حارث بن عمرو کو اپنے ہاں بھلا بھیجا۔ وہ بنو کلب علاقے میں بھاگ گیا اور وہیں اپنی زندگی گزار دی۔ منظر کے بعد نعمان بن منظر کے عہد تک ہیرا کی حکمرانی اسی کی نسل میں چلتی رہی۔ پھر زید بن عدی عبادی نے کسریٰ سے نعمان بن منظر کی جھوٹی شکایت کی۔ کسریٰ بھڑک اٹھا اور نعمان کو اپنے پاس طلب کیا۔ نعمان چپکے سے بنو شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس پہنچا اور اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو اس کی امانت میں دے کر کسریٰ کے پاس پہنچ گیا۔ کسریٰ نے اسے قید کر دیا اور وہیں قید میں وہ فوت ہو گیا۔ ادھر کسریٰ نے نعمان کو قید کرنے کے بعد اس کی جگہ یاس بن قبیصہ تائی کو ہیرا کا حکمران بنایا اور اسے حکم دیا کہ ہانی بن مسعود سے نعمان کی امانت طلب کرے۔ ہانی غیرت مند تھا، اس نے صاف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اعلان جنگ بھی کر دیا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی اور جس میں بنو شیبان کو فتح حاصل ہوئی اور فارسیوں نے شرمناک شکست کھائی۔ یہ پہلا موقع تھا جب عرب نے عجم پر فتح حاصل کی تھی۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے تھوڑے ہی دنوں بعد کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہیرا پر ایاز کی حکمرانی کے 8ویں مہینہ میں ہوئی تھی۔
ایاز کے بعد کسریٰ نے ہیرا پر ایک فارسی حاکم مقرر کیا، لیکن 633 میں لخمیوں کا اقتدار پھر بحال ہو گیا اور منذر بن مارور نامی اس قبیلے کے ایک شخص نے باغ دور سنبھالی، مگر ابھی اس کو برسر اقتدار آئے صرف 8 ماہ ہوئے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا سیل رواں لے کر ہیرا میں داخل ہو گئے۔ آج ہم نے ہیرا کی بادشاہی کور کی، اور ساتھ میں دوبارہ سے ہم نے عربوں کی اقسام اور اس کا تھوڑا سا علاقے کا نو ہاؤ اور ایک چھوٹا سا یہ میپ بھی میں نے بنانے کی کوشش کی، جو مجھے سمجھ آیا کہ کون سا علاقہ کس جگہ پہ ہو سکتا ہے۔ بڑی ناقص سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، اور اگر کچھ غلطی ہو تو پلیز آپ اس کی کریکشن بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔